اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ضرور پڑھیے، عمل کیجیے اور شیئر کیجیے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر چند گزارشات۔ ایک بوری چونا پاؤڈر لیں، ایک بوری مٹی لیں، ایک خالی بوری بڑے سائز کے گاربیج بیگز۔ چونے اور مٹی کی آدھی مقدار مکس کر لیں۔ قربان ہونے والے جانور کے گرد بڑے دائرے میں اس طرح پھیلا دیں کہ خون اس سے باہر نہ نکلے۔ ذبح شدہ جانور کا سارا خون یہ مکسچر اپنے اندر جذب کر لے گا۔ گاربیج بیگ میں مزید مٹی اور چونے کے مکسچر کے ساتھ یہ خون والی مٹی اور اوجری بھر لیں، اور مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک خالی بوری میں یہ بیگز مزید چونا مٹی کے تہوں کے ساتھ ڈال دیں۔ ذبح مکمل ہونے کے بعد فرش پر جہاں جانور ذبح کیا ہو وہ جگہ واشنگ پاؤڈر اور اینٹی اسپیڈنگ سلیوشن ڈیٹول وغیرہ سے اچھی طرح دھو دیں اور پھر وہاں صاف چونا چھڑک دیں۔ بھاری جانوروں کی قربانی افضل ہے یا مہنگے جانوروں کی؟ شیخ محمد بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کے بڑے فائدے کی طرف دیکھیں تو زیادہ گوشت والا جانور قربان کرنا افضل ہے، اور اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کو پیش نظر رکھیں تو زیادہ قیمت والا جانور قربان کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کے دل کے لیے زیادہ فائدہ مند کون سا ہے۔ بس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نفس اور ایمان اور انکساری اللہ کے لیے زیادہ خرچ کرنے سے بڑھے گی تو زیادہ خرچ کریں۔ صحابہ کرام اور قربانی کا اہتمام۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور باقی مسلمان بھی انہیں اچھی طرح پال کر خوب فریا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ ان ایام میں تکبیرات کے پیچھے حکمت۔ امام خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہالت اپنے طاغوتوں کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے، پس تکبیرات کو ان ایام میں اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ جانور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔